الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث وقال لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله مولانا العظيم. میرے پیارے علمی سفر کے ساتھیوں، آج میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ، یہ طویل خطبہ پڑھا ہے. آپ کو بھی سوال ہو رہا ہوگا، کچھ خیال گزرا ہوگا کہ اس کا کیا سبب ہوا. سبب صرف اس قدر ہے کہ آج صحیح بخاری شریف کے آغاز کا ارادہ کر لیا ہے. مقدمۃ الکتاب کا سلسلہ تو ابھی چلایا جائے تو طویل چلے. کچھ ضروری عناوین پر دوران سبق وقتاً فوقتاً گفتگو کر لی جائے گی، خصوصاً تراجم سے متعلق صیغہائے تراجم اور طریقہائے حل تراجم، مقاصد تراجم وغیرہ وغیرہ، متعلقہ کتب تراجم، یہ سب پر پھر گفتگو دوران درس مختلف اوقات میں ضمناً کر لی جائے گی. کتاب شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ پھر آپ کتاب کی طرف ماضی کی گفتگو کی روشنی میں، اس کے پس منظر میں عظمت کی نگاہ ڈالیے کہ آپ کون سی کتاب شروع کرنے جا رہے ہیں. یہی وہ کتاب ہے جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے محدث وقت ابو زید مروزی رحمہ اللہ کو کہا تھا، یا ابا زید الی متی تدرس کتاب الشافعی ولا تدرس کتابی، میری کتاب نہیں پڑھو گے؟ میری کتاب یہی ہے جس کو محمد ابن اسماعیل بخاری نے لکھی ہے. یہی وہ کتاب ہے جس کے تراجم کو بیٹھ کر کے روض جنت میں حضرت نے ترتیب دیا ہے، اور جس کا آغاز حرم شریف میں ہوا. لکھنے والے کی نسبت دیکھو تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی قریب ہے.
وفات کا وقت دیکھو تو انتہائی قابل رشک ہے کہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جب کہ آپ کی روح ملک الموت لے کر جا رہے ہیں، اللہ کے نبی راستے میں صحابہ کے ساتھ استقبال کے لیے کھڑے ہوئے، جیسا کہ عبد الواحد ابن آدم الخطیب کے خواب سے ظاہر ہے۔ آپ دیکھیں یہ کتاب کس پس منظر میں لکھی گئی، جبکہ احادیث کے گڑھ کر ملائے جانے کا، صحیح اور ضعیف، معتبر غیر معتبر روایتوں کے خلط ملط کا رواج عام تھا۔ ایسی ضرورت کے موقع پر اللہ نے یہ کتاب لکھوائی حضرت کے دست پاک سے، اور وہ وقت یاد کیجئے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک موقع پر امام مسلم حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور ایک حدیث کی علت کو حضرت حل فرماتے ہیں، جس پر امام مسلم کو بڑا ناز تھا۔ علت کے انکشاف کے بعد امام مسلم جیسا محدث وقت بول پڑا، بے ساختہ بول پڑا، یا استاد الاستاذین و یا سید المحدثین و یا طبیب الحدیث فی عللہ، دعنی اقبل رجلیک۔ کتنی بڑی بات کہی کہ حضرت سے فرما رہے ہیں کہ آپ اپنے پیروں کے بوسے کی اجازت دیجیے، جبکہ خود امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا مقام کتنا بلند تھا۔ آج یہ عظیم کتاب، جس کے مختلف پہلوؤں کی طرف میں نے چلتے چلتے آپ کو توجہ دلائی، شروع کرنے جا رہے ہیں۔ یہ کتاب چونکہ قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ اہم کتاب ہے، اس لیے اس کے پڑھنے کے پیچھے بھی سب سے زیادہ ہمارے اور آپ کے اہتمام کی اور فکروں کی اور محنتوں کی ضرورت ہے، اور کام جس قدر اہم ہوتا ہے اس کے پیچھے توجہات بھی کام کرنے والے کی اتنی زیادہ مطلوب ہوتی، اور ان توجہات میں سب سے بڑی توجہ اس شکل میں ہونی چاہیے کہ خدا کی طرف رجوع اندرون قلب سے ہو۔ اس لیے میں تمام طلباء سے درخواست کرتا ہوں کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر، کتاب کی عظمت کو سامنے رکھ کر، اور یہ سوچ کر کہ ساری حدیثیں اس میں صحیح ہیں، بالیقین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں، ہم اس کے پڑھنے کی توفیق پا رہے ہیں، لیکن ابتدا سے انتہا تک کا سفر اور پھر انجام کا بخیر ہونا خدا کی مدد کے بغیر ممکن نہیں۔ اس لیے آئیے توجہ کے ساتھ وہ دعا پڑھ لیجئے، اور بھی اپنے دل میں دعائیں کر لیجئے، لیکن وہ دعا پڑھ لیجئے جو اکابر سے آپ سلسلہ وار کتابوں کے آغاز میں پڑھتے آئے ہیں، یعنی رب یسر والی دعا۔ اصل میں ایک روایت میں جس کو طبرانی نے نقل کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسا اشارہ دیا ہے، بلکہ بتلایا ہے کہ پیر کے دن انسان علم کی طلب
کرتا ہے تو علم اس کے لیے آسان بنا دیا جاتا ہے. تو وہاں سے آسانی کا لفظ، تیسیر کا لفظ پکڑ کر کے بزرگوں نے شاید یہ دعا جاری کر دی ہے. آپ بھی اس کو پڑھ لیجئے اور اپنے طور پر دوسری دعائیں بھی دل میں مانگ لیجئے کہ اللہ اس کتاب کا پڑھنا ہمارے لیے آسان فرما دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللہ تعالی محض اپنے فضل سے اس کتاب کا پڑھنا ہمارے لیے آسان فرماوے، اس کی ابتدا کو بھی قبول فرمائے اور اس کے سلسلے کو بھی قبول فرمائے، اور انتہا بالخیر بھی اللہ مقدر فرماوے. میں کتاب کی عبارت اور پہلی حدیث پڑھتا ہوں، اس کے بعد پھر کچھ گفتگو کی جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ. وبالاسناد المتصل منا الى الامام الحافظ الحجہ امیر المؤمنین فی الحدیث ابی عبد اللہ محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن المغیرۃ ابن بردزبہ الجعفی البخاری رحمہ اللہ تعالی ونفعنا بعلومہ آمین انہ قال حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری قال اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی انہ سمع علقمة بن وقاص اللیثی یقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ علی المنبر یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنیا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر الیہ. اللہ تعالی کے شکر کی طرف تھوڑی دیر کے لیے قلب کو متوجہ کر لیجئے. ترمذی شریف کے آغاز کے موقع پر یا مقدمۃ الکتاب کے ابتدائی میں میں نے آپ کو کہا تھا اللہ تعالیٰ سے لینے کے دو بڑے بنیادی طریقے، بلکہ 3 باتیں یاد رکھ لیجئے. ایک تو ہے تشکر، اور ایک تعلم، اور ایک تأدب. جس مالک نے اس کار عظیم کی توفیق دی ہے، بلکہ یہاں سے چلیے، جس مولائے حقیقی نے، جس منان و حنان نے، جس کریم نے، جس رحمان و رحیم نے ہم سے ہکاروں گنہگاروں کو ایسی مقدس کتاب کو آج پڑھنے کی، اس سے استفادے کی توفیق بخشی، یعنی اس کی طرف متوجہ کیا، اپنے رجسٹر میں نام لکھا کہ یہ فلاں ابن فلاں باوجود خطا کار اور گنہگار ہونے کے پھر بھی یہ پڑھے گا.
اللہ کتنا رحیم ہے، کتنا پیارا ہے، کس قدر نالائقوں پر بھی رحم کرنے والا ہے۔ اس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے کہ اس مالک نے ہمارا اور آپ کا نام اس رجسٹر میں لکھا، جو رجسٹر اپنی فہرست جب پھیلاتا ہے تو اس میں بڑے بڑے محدثین اور بڑے بڑے اولیاء اللہ، بڑے بڑے عارفین، بڑے بڑے مقبولین، حتیٰ کہ امیر المؤمنین فی الحدیث محمد بن اسماعیل بخاری، اور پھر اوپر چلیے تو صحابہ کرام بھی جس دفتر میں نظر آتے ہیں، اللہ نے اسی دفتر میں کسی جگہ ہمارا اور آپ کا نام بھی تحریر کر دیا۔ بلا شبہ بلا شبہ بلا شبہ یہ اس کا کرم ہے۔ خداوندا یہ تیری مہربانی، کہاں میں اور کہاں یہ نہ کہتے گل، خداوندا یہ تیری مہربانی۔ تو پہلا کام ہے کہ آپ تشکراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیے۔ دوسرا کام ہے تعلم، جس کی میں وضاحت کر چکا کہ باب تفاعل سے علم حاصل کیجیے، محنت کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ۔ تیسرا کام ہے تأدب حدیث کے ساتھ، اس علم کے ساتھ، اس کتاب کے ساتھ، اس فن کے ساتھ، پڑھانے والوں کے ساتھ، درسگاہ کے ساتھ، متعلقہ تمام چیزوں کے ساتھ۔ کبھی کسی قسم کی ادنا بھی بے ادبی کو جائز نہ سمجھیے، بلکہ جن جن واسطوں سے، جن جن روات سے، رجال سے، شارحین سے، مصنفین سے گزر کر کے اور مدرسین سے گزر کر کے یہ روایتیں آپ کے ہمارے کانوں میں پڑ رہی ہیں، ان کو اپنی دعاؤں میں کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تأدب کا مقتضا ہے۔ تو آج ابھی ہم اتنے پر اپنی اس مجلس کو مکمل کر رہے ہیں کہ حق تعالی شانہ ہمیں اور آپ کو اس کتاب کی برکتوں سے بھرپور محظوظ فرماوے، اور جس طرح اس نے بلا استحقاق اپنے فضل محض سے ہمیں اس کے متعلمین میں شامل کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ فیض اٹھانے والوں میں بھی شامل فرما لے، اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے مغفرت پانے والوں میں بھی شامل فرما لے۔ ایک بات اور آپ اپنی دعاؤں میں کثرت سے کہتے رہیے، رب کریم یہ دورے کا سال ہے، دورے کے سال میں ساری کتابیں جب لے کر ہم بیٹھتے ہیں تو یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہم اپنے آپ کو مجلس نبوی میں پاتے ہیں، مجلس رسول میں پاتے ہیں۔ آپ ہی تو ہیں بیٹھانے والے، اور آپ ہی تو ہیں اللہ یہ شرف دینے والے۔ اے اللہ جب ایک مرتبہ آپ نے صورتاً صحیح مجلس رسول میں بیٹھا دیا ہے تو اللہ یہ کرم اللہ ختم نہ کرنا، یہ کرم بس دنیا تک محدود مت رکھنا، یہ کرم صرف شعبان تک سال کی انتہا تک محدود مت رکھنا، اے اللہ یہ کرم صرف گھنٹوں تک محدود نہ رکھنا، اے اللہ اپنے اس کرم کا سلسلہ طویل کر دینا۔ اور اے اللہ پڑھتے پڑھتے جیسے ابو زرع رازی کی موت آئی تھی اور روح نکلی تھی تو ان کی زبان پر روایت تھی، حدیث کے کلمے تھے، اور وہ روح ملک الموت ان کی قبض کر رہے تھے۔ رب کریم ہمارا بھی یہی حال ہو کہ من کان آخر کلامہ، زبان سے ادھر نکلے ادھر دخل الجنہ، روح جنت میں داخل ہو جائے۔ اے اللہ خطا کار ہو کر بھی آج ہم بڑی تمنا کر رہے ہیں، رب کریم محض تیرے فضل کو دیکھ کر، نہ کہ اپنے استحقاق کو۔ اے اللہ تو اس کتاب کی برکت سے اور اس کتاب کے راویوں کی، محدثین کی، اہل دل کی، اہل اللہ کی، اہل نسبت کی، اہل معرفت کی، تیرے مقربین کی برکت ہے۔ اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، اور اگلا سلسلہ تا آخر سانس ہمارے لیے تحریر فرما دیجئے۔ وآخر دعوانا
الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما.